نوٹوں کی گڈیاں پا کر وہ بہت خوش تھا، لیکن حقیقت سے نا آشنا تھا۔ وہ نوٹوں کا تھیلا لے کر ایک طویل ریگستانی سفر پر نکل کھڑا ہوا، لیکن وہ بھول بیٹھا تھا کہ پانی کا ایک گھونٹ بھی انسانی زندگی کے لیے آب بقا کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ ڈھلوانی علاقہ تھا جو مکمل طور پر بنجر، خشک اور ریتلا تھا۔ آسمان کے سینے پر بیٹھا ہوا سورج بھی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمکتے ہوئے، دہکتے ہوئے، جلتے اور سلگتے ہوئے زمین کے خشک و بنجر ریتلے برہنہ سینے پر آگ برسا رہا تھا، اسے بری طرح جلا رہا تھا، دہکا رہا تھا۔ ہر سو خوب سناٹے کا راج تھا، دور دور تک ویرانی پھیلی ہوئی تھی، زبردست خاموشی۔ حشرات الارض بھی اس سخت پڑتی ہوئی گرمی سے بچنے کے لیے اپنی اپنی پناہ گاہوں میں زیر زمین چھپے بیٹھے تھے۔ تاہم اس علاقے میں جہاں اترائی ختم ہوتی تھی وہاں ایک مکان بھی تھا، لکڑی کا بنا ہوا ایک چھوٹا سا مکان جس کے چاروں اطراف دور دور تک کوئی آبادی نہ تھی۔ کارل کو اس بے آب و گیا علاقے میں انگور کی بیلوں سے ڈھکا ہوا یہ مکان بالکل اجنبی لگا تھا۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد گھوڑے سے اتر کر اس نے ایک نگاہ اپنے پیچھے ڈالی، مگر اپنے پیچھے اسے کوئی دکھائی نہ دیا۔ میل بھر دور دور تک صرف خشک و سیاہ پتھر ہی تھے، خرد و جھاڑیاں اور ریت تھی۔ یہ دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اب ڈرنے کی کوئی بات نہیں، اس نے گھوڑے کی پیٹھ تھپک کر اپنے آپ سے کہا۔ صبح ہونے سے پہلے میں بہت دور پہنچ چکا ہوں گا۔ 2-3 گھنٹوں سے پہلے لاش کے دریافت ہونے کا کوئی امکان نہ تھا۔ جب کوئی شخص بینک کے عملے کا کوئی فرداس جگہ پہنچے گا تو ٹوٹے ہوئے شیلف کے پاس پڑی ہوئی واچ مین کی لاش اپنی کھلی آنکھیں ساری کہانی سنا دیں گی۔ اس نے سوچا، پھر وہ خبیث انسپیکٹر پہنچے گا اور ایک ہی نگاہ میں فیصلہ صادر کر دے گا کہ یہ کارل کے سوا کسی اور کی حرکت ہو ہی نہیں سکتی۔ جرم کرنے کا، خصوصاً تجوریاں صاف کرنے کا اس کا ایک منفرد انداز تھا۔ اس کے فنگر پرنٹ بھی مل جائیں گے اور پھر وہ لوگ اس کے تعاقب میں چل پڑیں گے۔ جس وقت اس نے بینک میں اپنا ہاتھ صاف کیا اس وقت ان کا ہاف ریسٹ تھا۔ کوئی ہے؟ اسے مکان کی طرف دیکھتے ہوئے زور سے پکارا، مگر مکان کے اندر سے کوئی بھی نہ نکلا۔ کوئی ہے؟ کوئی ہے اندر؟ اس نے ایک بار پھر پکارا اور جواب کا انتظار کرنے لگا۔ مکان میں یقیناً کوئی رہتا تھا جس نے بڑی محبت سے اس ویرانے میں انگور کی بیلوں کو پالا تھا۔ نہ جانے وہ ان کے لیے پانی کہاں سے لاتا ہوگا، کیونکہ بارش اس علاقے میں صرف سردیوں کے موسم میں ہوتی تھی اور وہ بھی بہت کم۔ مکان سے آگے صحرا تھا، بے کنارہ ریت کا سمندر۔ اس نے گھوڑے کو لکڑی کے ایک کھونٹے سے باندھا اور کھلے دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ پانی کا بڑا سا مٹکا دیکھ کر اسے پیاس کی شدت کا احساس ہوا۔ اس نے مٹکے پر رکھا ہوا مٹی کا پیالہ اٹھایا اور لبالب بھر کر پی گیا۔ دوسرے تیسرے پیالے کے بعد اس کی پیاس بجھ گئی، مگر اس نے ایک پیالہ اور پی لیا۔ اس نے ٹھنڈے پانی کے چھینٹے اپنے منہ پر مارے اور جلتی ہوئی آنکھوں کو دھویا۔ پیچھے ہلکی سی کھٹکھٹ سنائی دی اور کسی نے اسے گالی دی، یو باسٹر، یہ پینے کا پانی ہے۔ کارل نے پلٹ کر دیکھا، ایک شخص دروازے میں رائفل اٹھائے کھڑا تھا۔ اس کی نظریں کارل پر جمی ہوئی تھیں۔ اس کی ایک ٹانگ گھٹنے سے نیچے لکڑی کی تھی، چہرے کے خرق نقوش اس کی بے رحمی کا پتہ دیتے تھے۔ آئی ایم سوری، کارل نے کہا، مجھے معلوم نہیں تھا۔ میں نے 3 پیالے پیے ہیں اور شاید ایک پیالے سے منہ دھویا ہے۔ منہ دھونے کا پانی دوسری طرف ہے، اس نے نرم پڑتے ہوئے کہا۔ کارل اس کے پیچھے چل پڑا۔ مکان کے عقبی حصے میں لوہے کے بڑے بڑے ڈبے تھے، فولادی چادروں کے بنے ہوئے، 6 فٹ لمبے، چوڑے اور گہرے چوکور ڈبے۔ کارل حیرت سے دیکھتا رہا۔ 2 ڈبے ایک دوسرے کے اوپر رکھے ہوئے تھے، 2 ان کے ساتھ، کل 16 ڈبے تھے جو لوہے کے پائپ کے ذریعے ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے۔ 1 انچ موٹا پائپ نچلے حصے سے نکل کر دوسرے ڈبے کے نچلے حصے میں داخل ہو جاتا تھا۔ اوپر نیچے کے ڈبے بھی شاید درمیان میں سوراخ کر کے ملا دیے گئے ہوں گے۔ اس طرح وہ کل 16 ڈبے آپس میں ملے ہوئے تھے۔ واٹ از اٹ؟ کارل نے حیرت سے پوچھا تو لکڑی کی ٹانگ والا شخص مسکرایا۔ ان میں سے ہر ایک ماہ 2000 گیلن پانی آتا ہے۔ انگور کی بیلوں کی ہریانی انہی سے قائم ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ آب بقا ہے۔ بٹ اتنا پانی تم کہاں سے لاتے ہو؟ کارل نے سرسبز بیلوں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کہیں سے نہیں، تم نے دیکھا ہوگا یہ مکان نشیب میں ہے، لکڑی کی ٹانگ والے نے کہا۔
جب بارش ہوتی ہے تو پانی بہہ کر ارد گرد جمع ہوتا رہتا ہے اور میں ربڑ کا پائپ ڈال کر پمپ چلاتا رہتا ہوں جس سے یہ ڈبے بھر جاتے ہیں۔ میں تھوڑا تھوڑا پانی ہر روز بیلوں کو دیتا رہتا ہوں۔ اس سال تو ابھی تک بارش نہیں ہوئی، کارل نے کہا اور ایک ٹونٹی کھول کر منہ دھونے لگا۔ ٹھیک کہا تم نے، مگر بارش کب ہو جائے کچھ پتہ نہیں، لکڑی کی ٹانگ والے نے رائفل کا سہارا لے کر کہا۔ میرا نام ڈک ہے، اور تم کون ہو؟ میرا نام کارل ہے، کارل نے رومال سے ہاتھ منہ خشک کرتے ہوئے کہا۔ پھر وہ دونوں اندر چلے گئے۔ باہر رفتہ رفتہ شام کے سائے پھیلنے لگے تھے۔ سورج بھی آسمان کے سینے پر سے پھسلتا ہوا مغرب میں پہنچ چکا تھا۔ میں 20 برس سے یہاں اکیلا رہتا ہوں، ڈک نے کہا۔ اس طویل عرصے میں بہت سارے مسافر ادھر سے گزرے ہوں گے۔ ریگستان کو عبور کرنے سے پہلے وہ سب میرے پاس رکے ہیں۔ یہ ریگستان سے پہلے آخری مکان ہے، کارل نے اقرار کیا۔ یہاں پہنچتے پہنچتے شام ہو جاتی ہے۔ ہاں، رات کو میں نے ہر مسافر کو اپنے پاس مہمان رکھا ہے، کھانا کھلایا ہے اور صبح اتنا پانی دے کر رخصت کیا ہے کہ وہ آسانی سے 100 میل کا راستہ طے کر سکے، ڈک نے کہا۔ ان میں سے آدھے مجرم تھے جو قانون سے بچ کر بھاگ رہے تھے، مگر مجھے کیا، وہ اسٹوو جلاتے ہوئے بولا۔ کارل اسے حیرانی سے لکڑی کی ٹانگ کے سہارے چلتے پھرتے دیکھتا رہا۔ اس نے کھانا نکالا اور اسٹوو پر پانی ابلنے کے لیے رکھ دیا۔ جتنی دیر میں ہم کھانا کھائیں گے، کافی کے لیے پانی ابل جائے گا، ڈک نے کہا۔ بیٹھے کیوں ہو، کم آن، کھانا شروع کرو۔ لیکن کارل سیدھا بیٹھا رہا۔ وہ سخت بھوکا تھا، مگر ڈک کے سلوک نے اسے جذباتی کر دیا تھا۔ ڈک، تم یہ سب کس لیے کر رہے ہو؟ میں تمہیں بتاؤں کہ میں نے ایک بینک لوٹا ہے اور ایک چوکیدار کو قتل کر کے بھاگ آیا ہوں۔ کل تک پولیس میرے تعاقب میں یہاں پہنچ جائے گی۔ ڈک اسے خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر وہ سر ہلاتے ہوئے بولا، مجھے معلوم ہے، مگر میں یہ سب اپنے باپ کے لیے کرتا ہوں۔ باپ کے لیے؟ کارل نے تعجب سے پوچھا۔ اس کے حکم پر؟ نو، تم کھانا کھاؤ، میں بتاتا ہوں، ڈک نے کہا۔ کارل نے ہاتھ بڑھا کر گوشت کا ایک ٹکڑا اٹھا لیا۔ دراصل میرا باپ ریگستان میں بھوک اور پیاس سے مر گیا تھا، ڈک نے کہا، یہاں سے صرف 5 میل دور۔ لقمہ کارل کے حلق میں جیسے اٹک گیا۔ صرف 5 میل دور؟ یس، ڈک بولا۔ بٹ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ میرے گھر سے 5 میل دور تھا۔ صحرا میں فاصلے اور سمت کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا، ڈک افسردہ سا ہو گیا۔ یہ بات تو مجھے اس کی لاش اٹھا کر دفن کرتے ہوئے معلوم ہوئی۔ تمہیں کس نے اطلاع دی اس کی موت کی؟ گدھوں نے۔ میں نے انہیں آسمان پر چکر لگاتے دیکھا تو سمجھ گیا کہ کوئی مسافر مر گیا ہے۔ میں نہ پہنچتا تو گدھ اس کے جسم پر سے سارا گوشت نوچ کر کھا جاتے۔ میں نے اسے وہیں ریت میں دفن کر دیا۔ اب تو اس کی ہڈیاں بھی نہ ہوں گی، ڈک نے بتاتے ہوئے کہا۔ یہ لو پنیر کھاؤ۔ وہ صحرا میں کیا لینے گیا تھا؟ کارل نے پنیر کا ٹکڑا اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ وہ واپس آ رہا تھا۔ 20 سال پہلے کسی نے میری ماں کو قتل کر دیا تھا۔ وہ کوئی اجنبی نہیں تھا، میری ماں کا آشنا تھا جو جان بچا کر نکل گیا تھا۔ صحرا کو عبور کر کے میرا باپ اس کے تعاقب میں گیا اور اسے ٹھکانے لگانے کے بعد واپس آ رہا تھا کہ بھوک اور پیاس سے مر گیا، ڈک نے افسردہ لہجے میں کہا۔ بڑی عجیب بات ہے، اتنا طویل سفر کرنے اور اتنی مصیبت اٹھانے کے بعد آدمی اچانک مر جائے۔ ڈک کچھ نہ بولا۔ وہ اٹھا اور ایک دروازے سے اندر چلا گیا۔ وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں شراب سے بھرے ہوئے 2 گلاس تھے۔ یہ پی کر دیکھو، 11 سال پرانی شراب ہے۔ انگوروں سے شراب کشید کرنا مجھے میرے باپ نے سکھایا تھا، وہ بولا۔ صحرا میں آدمی اچانک نہیں مرتا، ڈک نے گلاس سے ایک گھونٹ بھر کر کہا۔ کارل دہشت زدہ ہو کر اس کی بات سنتا رہا۔ ڈک نے اپنی سرد بے حس نظریں اٹھائیں، پھر بولا، میں نے اپنے باپ کو دیکھا تھا۔ کرب سے اس کا چہرہ مسک ہو چکا تھا۔ صاف معلوم ہوتا تھا کہ وہ دیوانوں کی طرح چیختا چلاتا، زمین کھودتا، پانی پانی پکارتا مرا تھا۔ پھر میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی ساری عمر یہیں بسر کر دوں گا۔ میرے گھر سے گزر کر جانے والا بھوک اور پیاس سے نہ مرے گا۔ صحرا کو عبور کرنے کے بعد پھانسی کا پھندا اس کے گلے میں پڑتا ہے تو پڑ جائے، وہ موت اتنی عذابناک نہیں ہوگی۔ ڈک نے ابلتا ہوا پانی اسٹوو پر سے اتارا اور کافی بنانے لگا۔ باہر شام ہو چکی تھی۔ سورج نے مغرب کی اونٹ میں اپنا چہرہ چھپا لیا تھا۔ نیم تاریخ آسمان پر ستارے روشن ہو رہے تھے۔ یوں ہی وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے کب بے ہوش ہوئے کچھ پتہ نہ چلا۔ کارل بھی گدھے بیچ کر پرسکون نیند کی وادیوں میں اترتا چلا گیا۔ اسے کچھ ہوش نہیں رہا تھا۔
پھر کئی گھنٹوں کے بعد اچانک فائر کی آواز سے کارل ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ فائر کی گونجدار آواز نے اسے بری طرح ہلا کر رکھ دیا۔ سورج مشرق کے سینے میں سے اپنا سر ابھار رہا تھا۔ صبح کی سفیدی چاروں طرف پھیل چکی تھی۔ کارل پر خطرے کا احساس غالب آ گیا اور وہ باہر بھاگا۔ صبح ہو چکی تھی اور ڈک غائب تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ رات پھر خواب خرگوش کے مزے لیتا رہا اور تعاقب کرنے والے کچھوے کی طرح چلتے ہوئے سر پر آ پہنچے۔ پچھتاوے اور مایوسی کے عالم میں اس نے فرار کے سارے راستوں کو مسدود دیکھا۔ اس نے خود کو پانی کے ڈبوں کے درمیان چھپا لیا۔ پھر اسی وقت کارل کو ڈک کی آواز سنائی دی۔ کارل، یہ دیکھو، ناشتہ اپنے پیروں پر چل کر صبح ہی صبح ہمارے پاس آ گیا۔ اس کی آواز دوسری طرف سے آئی تھی جدھر انگور کی بیلیں تھیں۔ کارل پانی کے ڈبوں کے پیچھے سے نکلا اور مکان میں داخل ہوا۔ دوسرے دروازے سے لکڑی کی ٹانگ سے فرش کو بجاتا ڈک اندر آیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں رائفل تھی اور دوسرے ہاتھ میں ایک خرگوش کی بے جان جسم کو ٹرافی کی طرح اٹھائے کھڑا تھا۔ تمہارا ناشتہ بہت اچھا ہے، کارل نے کہا اور تعریفی نظروں سے اس کی رائفل کو دیکھا۔ ڈک مسکرایا اور بولا، میں ہمیشہ سر کا نشانہ لیتا ہوں۔ جانور کو پتہ بھی نہیں چلتا اور گوشت بھی خراب نہیں ہوتا۔ ڈک نے رائفل کونے میں کھڑی کی اور خرگوش کی کھال اتارنے لگا۔ ناشتے میں بھنے ہوئے گوشت نے بہت مزہ دیا۔ 11 سال پرانی شراب کا ایک گلاس اور کافی کا مہکتا ابلتا مگ پی کر وہ سفر کے لیے تیار ہو گیا۔ ڈک نے برتن سمیٹے اور باورچی خانے میں لے گیا۔ کارل نے کونے میں رکھی ہوئی ڈک کی رائفل اٹھا لی۔ پھر وہ پانی کا مشکیزہ لے کر باہر نکلا اور گھوڑے پر زین کسنے لگا۔ اتنے میں ڈک اسے گڈ بائی کہتے باہر نکلا۔ ڈک، کارل نے رائفل اٹھاتے ہوئے کہا، میں تمہاری زندگی تمہیں بخشتا ہوں کیونکہ میں تمہاری مہمان نوازی کا شکر گزار ہوں۔ اس نے اسے روک کر ڈک کی منجمد چہرے اور ٹھہری ہوئی نظروں کی پتلیوں کو دیکھا۔ لیکن ایک زندگی میری اپنی بھی ہے جو میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ اس کی حفاظت مجھے خود کرنی ہے، ڈک بولا۔ میں نے بہت سے خطرناک مجرموں کو مہمان رکھا ہے، بٹ ان میں سے ایک بھی تمہاری طرح کمینہ نہیں ثابت ہوا۔ میں کمینہ ہوں، بٹ اتنا نہیں جتنا تم سمجھ بیٹھے ہو۔ میں نے کہا نا کہ تمہاری زندگی پر میں ہاتھ نہیں ڈالوں گا۔ اس نے رائفل سے اشارہ کیا، آگے چلو، عقبی حصے میں۔ حیرت زدہ ڈک پلٹا اور دھیرے دھیرے لکڑی کی ٹانگ کے سہارے لوہے کے ان ڈبوں کی طرف چلنے لگا جن میں انگور کی بیلوں کے لیے آب بقا بھرا ہوا تھا۔ یہ تمام پانی اس علاقے میں ہر کسی کے لیے آب بقا تھا۔ ڈک نے سرد لوہے کی دیواروں کا سہارا لیا اور کارل کی طرف دیکھا جو رائفل سے 10 قدم دور رک گیا تھا۔ بات یہ ہے ڈک کہ دوپہر تک کسی بھی وقت پولیس میرے تعاقب میں یہاں پہنچے گی۔ اس سے آگے صحرا ہے۔ میں اس وقت تک کافی آگے نکل چکا ہوں گا۔ اگر پولیس کو پانی مل گیا تو وہ میرا تعاقب جاری رکھے گی، بٹ پانی نہ ملا تو وہ یہیں سے لوٹ جائے گی۔ کارل نے رائفل سے نشانہ لیا اور ایک ڈبے کے نچلے حصے میں سوراخ کر دیا۔ مطلب یہ کہ میں پانی کے اس ذخیرے کو اپنی زندگی کے دشمنوں کے لیے نہیں چھوڑ سکتا۔ کتے کمینے، ڈک نے چلا کر کہا، یہ میری انگور کی بیلوں کی زندگی کا سوال ہے۔ اس پانی کو، اس ذخیرے یعنی آب بقا کو مت ضائع کرو۔ انگور کی بیلوں کی زندگی کو میں اپنی زندگی پر ترجیح نہیں دے سکتا، کارل نے دوسرے ڈبے میں سوراخ کرتے ہوئے کہا۔ پانی صحرا کی ریت میں جذب ہونے لگا تھا۔ ڈک دیوانہ وار دوڑا اور اس نے ایک سوراخ کے سامنے ہتھیلی رکھ دی۔ کارل نے تیسرے ڈبے میں سوراخ کر دیا اور وہ ادھر بھاگا۔ چوتھے ڈبے میں گولی لگی تو وہ لڑکھڑا گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ سور کے بچے، حرام زادے، ڈک دہاڑے مار مار کر رونے لگا۔ میں نے انہیں بڑی محبت اور محنت سے پروان چڑھایا تھا۔ مجھے معاف کرنا ڈک، کارل نے کہا۔ گھبراؤ نہیں، بارش ضرور ہوگی۔ تمہارے پاس پانی جمع ہو جائے گا، پھر تم بیلیں لگا لینا، مگر اس وقت تم میرے سامنے سے ہٹ جاؤ ورنہ تمہارا خون میری گردن پر نہ ہوگا۔ پھر ایک ایک کر کے اس نے 8 ڈبوں کے نچلے حصوں میں چھید کر دیا۔ ان کے اوپر رکھے ہوئے ڈبوں کا پانی بھی نچلے ڈبوں میں پہنچے گا اور بہہ جائے گا، اس نے سوچا۔ پھر وہ آرام سے بیٹھ گیا۔ پانی کی نمی ریت میں یوں پھیلتی جا رہی تھی جیسے سفید چادر پر خون کا داغ پھیلتا ہے۔ رفتہ رفتہ پانی کا دہاڑ سست پڑنے لگا۔ ریت دور دور تک اس پانی کو پی رہی تھی۔ ڈک پتھر کا بت بنا بیٹھا تھا۔ انگور کی بیلیں اپنے لہو کو قطرہ قطرہ رستے دیکھتی رہیں۔ آل رائٹ پرسن، کارل نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، میں اب چلتا ہوں۔ ڈک نے مرے ہوئے انداز میں سر ہلایا۔ گڈ بائی اینڈ گڈ لک۔
میں تمہیں قتل تو کر سکتا ہوں مگر تمہاری طرح کمینہ نہیں بن سکتا کارل۔ پھر وہ اندر گیا اور کاغذ میں گوشت کا ایک ٹکڑا لپیٹ کر باہر نکلا۔ اسے دوپہر تک کھا لینا ورنہ یہ خراب ہو جائے گا۔ اس نے پیکٹ کارل کی طرف اچھال دیا۔ اس کا لہجہ بالکل سپاٹ تھا اور آنکھیں لاش کی طرح بے جان لگتی تھیں۔ تھینک یو ڈک، میں شرمندہ ہوں مگر میں مجبور تھا، مجھے معاف کر دینا۔ ڈک نے پانی کا مشکیزہ لے کر اس کی طرف دیکھا، پھر اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھرا ہوا مشکیزہ لے کر آیا اور گھوڑے کے پاس رکھ دیا، پھر پیچھے ہٹ گیا۔ کارل رائفل کا رخ اس کی طرف کیے کھڑا تھا۔ پھر وہ آگے بڑھا اور اس مشکیزے کو زین کے ساتھ باندھ دیا، پھر اچک کر گھوڑے پر بیٹھا اور روانہ ہو گیا۔ آگے چڑھائی تھی، گھوڑا سست رفتاری کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ صبح کے 10 بجے تھے لیکن سورج کی کرنیں اس کے بدن میں آگ سی لگا رہی تھیں۔ 4 فٹ لانگ کا فاصلہ طے کرنے کے بعد اس نے رائفل کو غیر ضروری بوجھ سمجھ کر پھینک دیا۔ ڈک اس وقت بھی انگور کی بیلوں کے سائے میں بت کی طرح کھڑا نظر آ رہا تھا۔ 1.5 میل بعد چڑھائی ختم ہو گئی اور ریت کا ایک سمندر اس کی نظروں کے سامنے پھیل گیا جس میں چھوٹے موٹے ٹیلے موجوں کی طرح لگتے تھے۔ آخری بار اس نے اس پیالہ نما صحرائی وادی کو پلٹ کر دیکھا جس کے وسط میں انگور کی بیلوں سے ڈھکا ہوا لکڑی کا وہ مکان ایک سرسبز گلدستے کی طرح تھا اور اپنی جگہ منجمد ہو کر رہ گیا۔ ڈک اپنی لکڑی کی ٹانگ پر چلتا ہوا 4 فٹ لانگ کا فاصلہ طے کر چکا تھا اور ریت میں پڑی ہوئی رائفل اٹھا رہا تھا۔ ذرا سی دیر کے لیے خوف نے اس پر غلبہ کیا، پھر وہ ہنسا، گھوڑے کو ایڑ لگائی اور آگے بڑھ گیا۔ لنگڑا ڈک بھلا گھوڑے کا کیا مقابلہ کرتا۔ چلتے چلتے اچانک دوپہر کے بعد گھوڑا لڑکھڑایا اور گر پڑا۔ اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگا اور اس کے اوپر گرم ریت اڑنے لگی۔ کارل بے بسی سے اسے مرتا دیکھتا رہا۔ غلطی اس کی اپنی تھی، اس نے گزشتہ شب سے اب تک صرف اپنا پیٹ بھرا تھا۔ گھوڑے کو اس نے کچھ کھانے کو نہ دیا اور نہ پینے کو۔ ابھی اس نے صرف 10 میل کا فیصلہ طے کیا تھا اور 90 میل اس کے سامنے تھے۔ پیدل چل کر اس فیصلے کو طے کرنے کے لیے اسے کم سے کم 9 دن سفر کرنا تھا۔ گھوڑے پر شاید وہ یہ فاصلہ 3 دن میں طے کر لیتا۔ اس کے پاس 5 دن کی خوراک تھی اور اگر تھوڑا تھوڑا کر کے استعمال کرے تو 9 دن کھینچ سکتا تھا۔ لیکن پانی، اس نے مشکیزے کی طرف دیکھا، پانی بھی چل سکتا تھا، دن بھر میں صرف 2 گلاس، اور اس مشکیزے میں کم از کم 20 گلاس تو ضرور ہوں گے۔ اس نے سوچا واپسی ناممکن ہے۔ کہیں 7-8 میل پیچھے ڈک اپنی لکڑی کی ٹانگ اور رائفل لیے آ رہا ہوگا۔ دائیں بائیں جانے میں راہ سے بھٹکنے کا ڈر تھا۔ زندگی کی امید آگے سفر کرنے میں تھی۔ اس نے مردہ گھوڑے پر ایک نظر ڈالی اور نئے عزم کے ساتھ روانگی کے لیے تیار ہو گیا۔ اس کا حل خشک ہو رہا تھا۔ چلنے سے پہلے اس نے مشکیزہ اٹھایا، تھوڑا سا پانی پی لینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن پہلا گھونٹ لیتے ہی اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ دھم سے ریت پر گر پڑا۔ اس کے جسم کا رواں رواں پانی کے لیے صدا دینے لگا، مگر مشکیزے میں تو پانی کی جگہ شراب بھری ہوئی تھی، 11 سال پرانی آتش سیال جسے ڈک نے انگوروں سے کشید کیا تھا۔ پھر وہ اٹھا اور ریت پر دوڑنے لگا۔ اس کی کمر سے لٹکا ہوا تھیلا بار بار اس کے پہلو سے ٹکراتا اور اپنے وزن کے باعث کارل کے لیے الجھن پیدا کر رہا تھا۔ اس نے تھیلے سے نوٹوں کی ایک گڈی نکالی، 1000 نوٹ، $10,000۔ ان کے اوپر ربڑ کا پتلا سا چھلا چڑھا ہوا تھا۔ اس نے ربڑ اتارا اور گڈی کو اچھال دیا۔ نوٹ لہراتے ہوئے نیچے آئے اور ریت پر بکھر گئے۔ وہ کہکہے مار کر ہنسا اور چند قدم بڑھائے۔ دوسری گڈی کو اس نے زیادہ قوت سے اچھالا۔ کاغذ کے پرزے ڈگمگاتے ڈولتے زمین کی کشش سے نیچے آنے لگے۔ وہ پھر کہکہا مار کر ہنسا اور آگے بھاگا۔ سانس اکھڑنے لگا تو اس نے تیسری گڈی نکالی نوٹوں کی۔ ایک اور بارش ہوئی۔ اسے بڑا لطف آیا۔ وہ گرتے ہوئے نوٹوں کے نیچے دوڑتا گیا۔ اس نے چوتھی گڈی نکالی اور اس نے نوٹوں کو پھاڑ پھاڑ کر پرزے اڑانے لگا۔ باقی نوٹ اس نے بے دلی سے اچھال دیے۔ $1,00,000 کے نوٹ ریت پر بکھرنے کے بعد اس کی ہمت جواب دے گئی۔ اس نے گلے سے تھیلا اتار کر پھینک دیا۔ اب شام ہو چکی تھی۔ خشک حلق میں ببول اگ آئے تھے اور زبان تالو سے چپک گئی تھی۔ چند قدم چل کر وہ ریت پر گر پڑا۔
اس نے اپنی جیکٹ اتار کر پھینک دی اور آگے چل پڑا۔ پھولی ہوئی سانس کے باوجود اس نے اپنا توازن قائم رکھنے کی کوشش کی، مگر اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا پھیل گیا۔ وہ گر پڑا۔ ریت اس کے ننگے بدن کو انگاروں کی طرح جلانے لگی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اچانک اسے دائیں بائیں پانی نظر آیا جو اسے موت کے منہ سے بچا سکتا تھا، جو اس وقت اس کی زندگی کے لیے امرت سے کم نہیں تھا۔ صاف شفاف اور ٹھنڈا پانی جو ایک جھیل میں بھرا ہوا تھا۔ پانی! وہ خوشی سے چلایا۔ چند قدم دوڑنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ وہ غلط سمت دوڑ رہا ہے۔ پانی کی جھیل دائیں طرف رہ گئی ہے۔ وہ سمت بدل کر دوڑا، گرا، پھر اٹھا اور بھاگا تو جھیل کی سمت بدل گئی تھی۔ وہ پھر دائیں جانب مڑا اور بھاگا، دائیں جانب اور ذرا دائیں طرف، تھوڑا سا اور پانی! اس کی باز گشت ریگزار کی بے وجود دیواروں سے ٹکرا کر لوٹی۔ ریت میں گر کر اس نے اپنا منہ دونوں ہاتھوں سے چھپا لیا اور اچانک اسے ریت کی ٹھنڈک کا احساس ہوا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے تھوڑی سی ریت کریدی اور اس میں منہ چھپا کر پانی کی خوشبو سونگھنے لگا۔ ہاں، یہ خوشبو پانی کی ہے، سرد میٹھے پانی کی۔ وہ دیوانہ وار دونوں ہاتھوں سے ریت کھودنے لگا۔ شاید آدھی رات گزر چکی تھی۔ اس نے گھڑے میں آنکھ کھولی تو سر پر سے آسمان غائب ہو چکا تھا۔ وہ پھر قبر میں کلبلایا، نہیں، ابھی تو میں زندہ ہوں۔ یقین کرنے کے لیے اس نے ریت کو چاٹ کر دیکھا۔ پانی! وہ اٹھ بیٹھا۔ ریت میں پانی کی نمی تھی، تھوڑا سا اور کھودنے کی ضرورت تھی۔ وہ اپنے پنجوں سے صحرا کا سینہ چیرنے لگا، پھر اسے سیال پانی کے قطرے انگلیوں کی پوروں پر محسوس ہوئے اور اس نے انگلیوں کو چاٹ کر دیکھا۔ پانی تو تھا مگر اس کا ذائقہ نمکین تھا۔ وہ انگلیوں کو چوستا رہا یہاں تک کہ نمکین سرخ پانی کا ایک ایک قطرہ خشک ہو گیا۔ ٹارچ کی روشنی میں بکھرے ہوئے نوٹوں کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھا۔ پانی کا ایک قطرہ اس کے منہ پر پڑا، پھر دوسرا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ صحرا پر تاحد نگاہ بادل پھیلے ہوئے تھے۔ وہ مسکرایا۔ سوراخوں کو تو وہ بند کر لے گا، بس بارش اتنی ہونی چاہیے کہ اس کے سارے ڈبے بھر جائیں۔ رائفل لیے وہ آگے بڑھا۔ نوٹ اس کے گرد کاغذ کے پرزوں کی طرح پھیلے ہوئے تھے اور پانی کی بوندیں ان کرارے کاغذ پر گر رہی تھیں۔ بارش تیز ہوتی گئی۔ اچانک ڈک نے ایک گھڑے میں کارل کو پڑے دیکھا، پھٹے ہوئے کپڑوں اور زخمی ہاتھوں کے ساتھ۔ انگلیوں کی پوروں پر سے گوشت اتر گیا تھا اور لہو اس کے ہونٹوں پر جم گیا تھا۔ وہ کچھ دیر اس کو دیکھتا رہا۔ پانی اب اس کی قبر میں جمع ہو رہا تھا۔ پھر اس نے رائفل کے دستے سے گھڑے میں گیلی ریت ڈالنی شروع کر دی۔ ریت بہہ بہہ کر گھڑے میں جانے لگی۔ کچھ دیر بعد گھڑا باقی صحرا کی طرح برابر ہو گیا۔ ڈک چند لمحوں تک اس کی قبر کو دیکھتا رہا، پھر ایک طویل سانس لے کر مڑ گیا۔ اسے ابھی بہت دور جانا تھا، اور پھر یہ بھی تو تھا، اس کی پروردہ انگور کی بیلیں اس کا انتظار کر رہی تھیں، صرف اس کا، جو ان کے لیے ہر سال آب بقا جمع کرتا تھا۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں۔ مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں۔ شکریہ۔